ایک بادشاہ کی خوبصورت کہانی۔ آج دور دور تک اسے اور اس کے ساتھیوں کو شکار نظر نہ آیا۔ ابھی یہ سب واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ بادشاہ کو ایک ہرن نظر آیا اور اس نے سپاہیوں کو ساتھ لیے بغیر ہی اس ہرن کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ہرن بھاگتے بھاگتے جنگل کی جانب آ نکلا اور اس کے پیچھے پیچھے بادشاہ بھی، لیکن ہرن اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پھر بادشاہ کو احساس ہوا کہ شکار کرنے کے چکر میں وہ کسی انجان راستے موڑ گیا ہے۔ بادشاہ ایک درخت کے نیچے یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ میرے سپاہی ضرور مجھے ڈھونڈنے نکلیں گے، تو یہی بیٹھ کر ان کا انتظار کرتا ہوں۔ اس درخت پر ایک خوبصورت طوطا بیٹھا تھا۔ وہ طوطا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھنے میں تو بڑے امیر کبیر معلوم ہوتے ہیں، آپ یہاں اس جنگل میں کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اس مملکت کا بادشاہ ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں۔ طوطا جلدی سے اڑ کر اوپر گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ جلدی آؤ، یہاں بادشاہ سلامت آئے ہیں، ان کو لوٹ لو۔ طوطے کی آواز سنتے ہی سارے ڈاکو بادشاہ کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ بادشاہ صورت حال فوراً سمجھ گیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جنگل میں اور اندر کی جانب چلتا گیا اور ایک گھنے پرانے درخت کے چال کے اندر چھپ گیا۔ ڈاکو اسے تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ابھی بادشاہ وہیں چھپا ہوا تھا۔ ایک معمولی چھوٹا سا پرندہ اس کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا گھبرائے مت، یہاں قریب میں میرے بزرگ کی کٹھیا ہے، میرے ساتھ چلیے، کچھ دیر آرام کیجیے۔ بادشاہ نے گھبرا کر کہا تم بھی کہیں ان ڈاکو کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں؟ پرندہ بولا نہیں جناب، میں تو ان بابا جی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ بابا جی نے بادشاہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ راستہ بھٹک گئے ہوگے یہ صاحب۔ بادشاہ کو گرم دودھ پیش کیا اور بیٹھنے کو جگہ دی۔ صاحب آپ یہاں کچھ دیر آرام کیجیے، میں یہاں سے باہر جانے کا خفیہ راستہ جانتا ہوں، آپ کو شہر کی طرف جانے والی سڑک پر بحفاظت پہنچا دوں گا۔ بزرگ نے بادشاہ کے چہرے پر شدید پریشانی دیکھی تو استغفار کیا۔ بادشاہ نے ساری آپ بیتی بزرگ کو سنا ڈالی۔ سب کچھ سکون سے سننے کے بعد بزرگ نے کہا کہ وہ خوبصورت طوطا ڈاکو کی سنگت میں رہتا ہے اور یہ چھوٹا سا پرندہ میری سنگت میں، یہ تو بس صحبت کا اثر ہے۔ جی قارئین، یہ کہانی ہے دور حاضر کی نوجوان اور ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ماحول کیسا بھی ہو، انسان خود ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، مگر نہیں جناب۔ صحبت انسان کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اچھے ہو یا برے۔ صحبت انسان کی شخصیت پر ایسے نشان چھوڑ جاتی ہے کہ جس کو مٹانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بری صحبت تو کوئلے کی ماند ہے، جو گرم ہو تو ہاتھ جلا دے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ خالی کر دے۔ ہمارے بزرگ بری صحبت سے پناہ کی دعا مانگا کرتے تھے اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کے دوست کیسے ہیں، کن گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے،
یہ سب باتیں جانتا تو اب اخلاق کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ بھائی وہ اپنے گھر میں کیسے بھی ہو، ہم نے بہت اچھی تربیت کی ہے اپنے بچے کی۔ ایسے نادان والدین نہیں جانتے کہ صحبت تربیت کے مدت مقابل آ جاتی ہے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی صحبت کی فکر کریں اور نظر رکھیے۔ ایک حسین نسلی طوطا کیسے ڈاکو کے ساتھ رہ کر ان کا ساتھی بن گیا، اور ایک معمولی سا عام پرندہ کیسے ایک نیک انسان کے ساتھ رہ کر نیک اور خاص بن گیا۔